میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور ابھی میں اپنی دوسری ڈیوٹی پہ پہنچی ہوں، زمزمہ ٹرائیوم سالون میں۔ اور یہ ہے کہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہاسپٹل میں جاب لگ گئی، تو دینے کو تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب میں کام کرتی تھی اور سب جو ہے نا بہت باتیں کرتے تھے، شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور میرے منہ پہ میرے بن جاتے تھے، اور آپس میں بیٹھ کے تو باتیں تو ڈسکس، صرف زندگی میں ان کو نا میرا ہی ڈسکس ملتا تھا۔ اور میں نے تو زندگی میں یہ سوچا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اور جب میں کر لیتی تھی، کام سے آتی تھی، اور پہلے آپس میں ڈسکس کرتے تھے اور بعد میں مجھے بتا کے مجھے پریشان کرتے ہوتے تھے، اور میں کہتی تھی خداوند تو میری امید ہے، تو میرا توقع ہے، میرا بھروسہ تجھ پہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی کچھ ٹائم گزرتا رہا، اور جو ہے سوچتی تھی، اور جب بھی ایسے پوری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن میں رہتی تھی، اور میں کہتی تھی خداوندہ کبھی کسی کی بیٹی بھی بیوہ نہ ہو، اور کبھی کسی کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ اور میں اتنی ٹوٹ جاتی تھی کہ کوئی سہارا نہیں دیتا تھا، بلکہ مجھے گراتے تھے سب۔ اور میں اپنے خدا کے آگے دعا کرنے بیٹھتی تھی اور روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، اور کہتی تھی خداوندہ کبھی کسی کی بیٹی بیوہ نہ ہو، اور کبھی کسی کے بچے یتیم نہ ہوں۔ یتیم ہونا اور بیوہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے انسان کا، اور یہ نہیں کہ دیکھتے کہ خدا نے کیا ہے، سمجھتے ہیں کہ موقع ملا ہے اس کو ذلیل کر لیں۔ باقی میری سب بہن بھائیوں سے سب سے یہی درخواست ہے، خدایا کبھی کسی بیوہ کو تنگ نہیں کریں، کبھی کسی یتیم کو تنگ نہیں کریں۔ یتیم اور بیوہ کبھی تم لوگ کیا قصور کرتے ہیں، ان کے ساتھ خدا نے کیا ہے، وہ یتیم خدا کی طرف سے ہوئے ہیں، خدا نے ان کا باپ چھینا ہے، خدا نے اس کا بیوہ کا میاں چھینا ہے۔ تو خدایا کبھی کسی بیوہ کو تنگ نہیں کرنا۔ یقین مانے میں رات کو سوتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں پریشان ہوتی تھی کہ کیوں خدایا میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ دن ساری رات ڈیوٹی کر کے آتی تھی، صبح میں بنگلوں میں کرتی تھی، جب کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتی تھی تو مجھے یہی ڈسکس ہوتا تھا۔ آپس میں یہ لوگ تو کرتے تھے، پھر بعد میں میرے ساتھ بھی کرتے تھے، بانو تمہارے بارے میں ان لوگوں نے یہ بولا، تمہارے بارے میں یہ بولا، تمہارے بارے میں یہ بولا۔ آپس میں جب بھی بیٹھتے تھے تو میری کچہری ہوتی تھی، اور میں خدا کو کہتی تھی خداوندہ تو نے میری لڑائی لڑنی ہے، میں بہت غریب ہوں، میں بہت بے بس ہوں، اور یہی کہتی رہتی تھی بس۔ اور آج خداوند کا شکر ہے میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ میرے بچوں پہ بہت ہوتا تھا، سارا دن کام کرواتے تھے، میں کاموں پہ ہوتی تھی، بچوں کو ادھر بھیج ادھر بھیج ادھر بھیج۔ اور پھر میں کہتی ہوں کہ انسان کا جب گھر اجڑتا ہے نا تو سب اس کے دشمن ہیں، اور خدایا کبھی کسی بیٹی کا گھر نہ اجڑے، اور کبھی کوئی بیوہ نہ ہو۔ اس باپ کا کیا قصور یا اس ماں کا کیا قصور جس کی بیٹی بیوہ ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، میرے پاس تو کوئی بہن بھی نہیں تھی جس کے ساتھ میں اپنی باتیں شیئر کر سکتی۔ امی ابو پنجاب رہتے تھے، بھائی اتنے اچھے نہیں ہوتے، بھائی کوئی اچھا نہیں ہوتا، میں ایک ہی بہن ہوں، اور میرے ساتھ کوئی ڈسکس کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا کہ میں اپنی پریشانی کسی سے شیئر کروں۔ بچے چھوٹے تھے، ان کے سامنے روتی تھی تو وہ میرے سے زیادہ روتے تھے، وہ چھپ چھپ کے کاموں پہ، جب دل زیادہ بھر جاتا تھا تو اپنے کاموں پہ روتی تھی، بیٹھ کے گلیوں میں آتے جاتے روتی تھی، اور خدا سے یہی اپیل کرتی تھی خدا کبھی بھی کسی کی بیٹی بھی بیوہ نہ ہو۔ اور آج بھی مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں بڑی پریشانیوں سے گزری ہوں،
تو خدایا کسی کی بیٹی اگر ایسی ہوتی ہے تو ان ماں باپ کو سپورٹ کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کی سپورٹ کیا کریں، اپنے بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آج کا ولاگ میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں، تو خدایا کبھی کسی یتیم اور بیوہ کو تنگ نہیں کیا کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیا کریں اور آپ اپنا پیار میرے ساتھ بڑھائے رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔